ہوئی ہے. شہادت ہوئی ہے 7 ذی الحجہ 114 ہجری میں. اب آپ دیکھیں 57 سال. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان اماموں میں سے ہیں, 2 ان اماموں میں سے ہیں کہ جن کو سب سے زیادہ تبلیغ کا موقع ملا ہے. دوسرے بہت سارے ایسے امام ہیں جن کو بالکل تبلیغ کا موقع نہیں ملا ہے, جن کو صرف قید و مشقت جھیلنا پڑی. ان کے لیے بھی قیدیں ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ ان کو موقع ملا کہ معارف اہل بیت کو, معارف دین کو لوگوں تک پہنچا سکے. کیسے؟ کیونکہ ان کے زمانے میں بطور خاص دونوں حکومتیں جو تھی, اموی حکومت اور عباسی حکومت, کی آپس میں لڑ رہی تھی. تو اس دوران امام کو بہت موقع مل گیا کہ یہ دین کے علوم کو لوگوں تک صحیح طور پر پہنچا سکے. اور آپ دیکھیں, ایک بہت کہہ سکتے ہیں کسی کے گھر میں الیکٹریسٹی نہ ہو, بجلی نہ آتی ہو, تو اس گھر میں اندھیرا ہو تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک انسان کے گھر میں الیکٹریسٹی بھی آتی ہے, اس کے یہاں چراغ بھی موجود ہے, تیل بھی موجود ہے, سب کچھ ہے, لیکن اگر وہ گھر آپ کو ہر رات ہر شب اندھیرے میں نظر آئے تو آپ تعجب کریے کیا بات ہے, گھر روشن نہیں ہوتا. ہمارے پاس باقر العلوم جیسی شخصیت اور ہمارے یہاں اندھیرا ہے. تو کوئی بھی تعجب کرے گا کہ پیسہ ہوتے ہوئے آتی, وہی والی بات ہو گئی کہ بس گھی بچا کر کے رکھا ہے اور دیکھ دیکھ کر کے کھا رہے ہیں. تو کم از کم ہم تو وہ نہ بنے گی, گھی بچا کر کے رکھیں یا ایسی شخصیتوں کو رکھیں لیکن ان کی سیرت سے کوئی استفادہ نہ کریں. غیروں کے لیے ہم یہ تعجب کر سکتے کہ بھائی انہوں نے صحیح راستہ نہیں چنا ہے, ہم نے صحیح راستہ چنا ہے. تو سب سے مشہور لقب جو ہے امام کا باقر العلوم. میں اسی نقطے پر بات کرنا چاہتا ہوں اور بس جتنی جلدی ہو سکے آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. امام کے بہت سارے اور القاب ہیں. ایک اور بہت مشہور لقب ہے 5ویں امام کا, ہادی. لیکن یہ لقب کسی اور امام کے لیے اس سے زیادہ مشہور ہے. کون سے نمبر کے امام کے لیے؟ جو لوگ مکتب میں پڑھتے ہیں وہ بتائیں. تو دیکھیے مقصد یہی ہے کہ انسان کچھ آیا تو کچھ سیکھے. کس امام کا لقب ہادی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میں چھوٹے بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں, بزرگوں کو پتا ہوگا. 10ویں امام کا, امام علی نقوی علیہ السلام کا لقب ہادی زیادہ مشہور ہے. ہادی لقب ان کے لیے زیادہ مشہور ہے. لیکن جو 5ویں امام کا ہادی, ان کا بھی لقب ہے لیکن شہرت باقر العلوم کے ذریعے سے. کیوں باقر العلوم کے ذریعے سے؟ میں نے کہا علمی کام جتنا انہوں نے انجام دیا ہے دوسرے بھی دے سکتے ہیں, لیکن جتنا موقع انہیں ملا اتنا موقع کسی کو نہیں ملا. انہیں اور ان کے بعد ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. باقر کہتے کسے ہیں؟ باقر کا مطلب ہوتا ہے واشگاف کرنا, شگاف کرنا, شک کرنا. اب اس طرح کے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں وہ سب اس میننگ پر دلالت کریں گے. تو گویا کہ امام باقر علیہ السلام نے زمین علم میں سے فنون اور جتنی طرح کی مہارتیں ہیں, جتنی طرح کے ہنر ہیں, ان سب کی فصلوں کو ایجاد کیا ہے. اس لیے ان کو باقر العلوم کہا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں اپنے عالم اسلام کا جو سب سے بڑا عالم ہے, جس کی سب سے زیادہ قدر کی جاتی ہے, امام اعظم کہا جاتا ہے جس کو, ابو حنیفہ, اس تک نے امام کے درس علم کا فیض حاصل کیا. اور ہمارے اور ان کے مذہب میں سب سے جو بڑا فرق ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے مذہب میں قیاس باطل ہے. ہمارے یہاں قیاس نہیں چلتا کہ ہم ہر چیز میں یہ ایسا ہے تو یہ بھی ایسا ہونا چاہیے. نہیں, آپ کو شریعت میں روایت کی طرف جانا ہے, قیاس کی طرف نہیں جانا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, آپ کو شریعت میں روایت ہے. ہمارے امام نے کیا کہا, خدا نے کیا کہا, قرآن نے کیا کہا, ہمیں یہ دیکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ ایسا ہے تو یہ مثال کے طور پر بھائی جب سفر میں ہم گئے ہیں, 4 رکعتی نماز 2 رکعت والی 2 رکعت ہو گئی ہے, تو لہذا 3 رکعتی کم از کم 2 نہیں ہو رہی ہے, 1.5 نہیں ہو رہی تو کم از کم 2 ہو جائے. ہمیں قیاس نہیں کرنا ہے. ایک بطور مثال میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو شریعت میں آ گیا وہی آپ کو مان لینا ہے. اب یہی بات ہو رہی تھی کہ ابو حنیفہ جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا امام باقر علیہ السلام کے پاس. اب محسوس کریں کہ کتنا علم تھا امام باقر علیہ السلام کے پاس. آپ اس واقعے سے محسوس کر سکتے ہیں. تو امام باقر کے پاس بیٹھا ہوا تھا. امام کہتے ہیں تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے کہ تو قیاس کے دین کو مانتا ہے اور میں خدا کے دین کو مانتا ہوں. تو قیاسی دین کو مانتا ہے اور میں الہی دین کو مانتا ہوں. کہ اگر تیرا قیاس صحیح ہے تو میں تجھ سے 3 سوال کرتا ہوں, تو جواب دے دے. امام نے پہلا سوال کیا اس سے, اور اسے سوال کرتے ہوئے پہلا سوال امام نے کہا, اس کی خدمت میں عرض کیا اور اسے کہا یہ بتا کہ زنا اور قتل ان دونوں میں بڑا جرم کون سا ہے؟ زنا اور قتل ان دونوں میں سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ اس نے کہا قتل ہے. کہا جب قتل سب سے بڑا جرم ہے تو یہ بتا کہ قتل کے لیے 2 گواہ کیوں اور زنا کے لیے 4 گواہ کیوں؟ بھائی تیرا قیاس تو یہی ہوتا نا کہ بھائی زنا کے لیے کم ہوتا اور قتل کے زیادہ گواہی چاہیے ہوتی, لیکن شریعت میں قتل کے لیے 2 گواہ چاہیے.
قتل ثابت کرنے کے لیے اور زنا ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ چاہیے. اگر تیرا قیاس صحیح ہے تو اس سوال کا جواب دے دے. امام نے پھر دوسرا سوال کیا کہ اب دوسرا سوال کر رہا ہوں میں, یہ بتا منی اور پیشاب میں کون سی چیز زیادہ نجیس ہے؟ منی اور پیشاب میں کون سی چیز زیادہ نجیس ہے؟ آپ بظاہر اس سوال کے اوپر جائیں گے نا, اگر آپ بہت زیادہ, اگر آپ تعبیر دقیق میں نہ دیکھیں اس کو بہت دقت کے ساتھ, تو آپ اس سلسلی طور پر اس سوال کا جواب غلط محسوس کریں گے. آپ کو لگے گا کہ منی زیادہ نجیس ہے, جبکہ حقیقت یہ نہیں, پیشاب زیادہ نجیس ہے. پیشاب زیادہ نجیس ہے. تو ابو حنیفہ نے کہا کہ پیشاب زیادہ نجیس ہے. امام نے اس کو یہ بتا, جب پیشاب منی سے زیادہ نجیس ہے تو پیشاب صرف دھونے سے پاک کیوں ہو جاتا ہے اور منی کے بعد غسل کیوں کرنا پڑتا ہے؟ قیاس کرنا ہے تو بتا بھائی یہ قیاس کیسے درست ہو گیا یہاں پر. تیسرا سوال امام نے کیا, کہ تیسرے سوال کا جواب یہ دے. اب میں تجھ سے تیسرا سوال کرنے لگا ہوں. امام نے تیسرا سوال کیا, یہ بتا کہ حائض عورت پر, وہ عورت جو پیریڈ میں ہوتی ہے, جو حائض ہوتی ہے, اس عورت پر یہ بتا کہ نماز ساقط ہو جاتی ہے مگر اسے نماز کی قضا نہیں کرنی پڑتی. عورت جو خاص ایام میں ہوتی ہے, اس ایام میں اسے نماز کی قضا, ان ایام میں اسے معاف, اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں, بعد میں قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو عورت جو حائض ہوتی ہے اسے نماز کی قضا نہیں کرنی ہوتی. لیکن اگر اس پر روزے کے ایام آ جائیں, یعنی رمضان آ جائے اور روزے کے ایام میں وہ ان ایام سے گزرے, اس پیریڈ سے گزرے کہ جس میں اس پر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے, تو یہ بتا اس کے باوجود اس پر کیوں واجب ہے کہ جب اس کے پیریڈ کے ایام ختم ہو جائے تو پھر وہ روزوں کی قضا کرے. اب امام نے پوچھا, یہ بتا کہ نماز زیادہ افضل ہے یا روزہ زیادہ افضل ہے؟ کوئی بھی مدرسے کا طالب علم ہوگا وہ جانتا ہے اول نماز, دوسرے. ابو حنیفہ کو اتنا تو پتا تھا, مکتب کے لائق تھا وہ, تو اس نے کہا کہ نماز افضل ہے. نماز افضل ہے تو یہ بتا کہ نماز کی قضا کیوں نہیں اور روزے کی قضا کیوں ہے؟ کہ اگر قیاسی سے دین چل رہا ہوتا تو یہ سارے سوال کے جواب تیرے پاس ہونے چاہیے. اس نے کہا مولا میں اپنی کوتاہی کو تسلیم کرتا ہوں, لیکن یہ چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کے متعلق میں تشنا نہ رہ جاؤں, پیاسا نہ رہ جاؤں, لہذا آپ ہی جواب دے دیجیے. اب ایک بات دیکھیے, ابو حنیفہ سے بھی ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں, وہ کیا ہے؟ دشمن ہے اگر سامنے والا, امام اس کے لیے دشمن ہی تھے, اگر دشمن نہ ہوتے تو ان کے مقابل میں ایک نیا دین نہیں کھڑا کر دیتا. امام کے لیے سب سے بڑی دشمنی یہی ہے کہ آپ ان کی پوزیشن پر آ کر کے بیٹھ جائیں, تو دشمنی ہے وہ. تو لیکن ایک بات ابو حنیفہ سے بھی سیکھی, یعنی کوئی ایسی بری چیز یا کوئی ایسا برا انسان تاریخ میں نہیں ہے کہ جس سے کچھ سیکھا نہ جا سکے. ابو حنیفہ سے بھی ایک چیز سیکھی جا سکتی ہے, اگر آپ کا مقابلی والا ہے, اگر جو وہ آپ کا دشمنی ہے, لیکن علم کے معاملے میں اس سے پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے. اکثر ہم لوگ اپنی طالب علمی کے زمانے میں دیکھیں, اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ بھی دیکھیں اور میں بھی پڑھ رہا ہوں, کہ ہم عموماً ہوتا ہے کہ کلاس میں کچھ سمجھ میں نہیں بھی آتا, چپ رہ جاتے ہیں, پتہ نہیں بغل والا کیا بولے گا, اس طرف والا کیا بولے گا, تو انسان شرم کے مارے. اب دیکھیں یہ جو شرم اس کلاس میں ہوتی ہے نا, وہ شرم زیادہ سنگین نہیں ہے اس شرم کے مقابلے میں کہ جو آپ کو زندگی بھر جھیلنی ہے, کہ آپ زندگی بھر یہ مسئلہ نہیں سمجھ پائیں گے. تو اس 2 لمحے کی شرمندگی انسان برداشت کر لے. ایک شخص کا بات نکل جائے کہ میں تمام نہیں کر پاؤں گا, خیر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اس پر عرض کروں گا, پہلے اس بات کو تمام کرو. تو امام نے جواب دیا ان تمام چیزوں کا. کیا جواب دیا؟ اب چونکہ لگنا چاہیے باقر العلوم کی محفل ہے, علمی بات ہونی چاہیے, لہذا علمی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں واقعہ, کہ امام نے بتایا کہ یہ دیکھ کہ جو پہلا سوال تھا کہ قتل اور گناہ میں زیادہ برا جرم کون ہے, بڑا جرم کون ہے؟ قتل ہے. کیونکہ آپ کسی نفس کو, کیونکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے من قتل نفسا, جس نے ایک نفس کو قتل کیا, پوری انسانیت کو قتل کر دیا. زنا میں آپ کسی کا قتل ایکسس نہیں کر رہے ہیں, تو باقی سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ قتل ہے. لیکن اس کے باوجود قتل میں 2 گواہ چاہیے ہیں اور زنا میں 4, اس لیے کہ قتل میں مجرم صرف ایک ہوتا ہے, دوسرا مقتول ہوتا ہے. ایک مجرم ہے اور دوسرا کیا ہے؟ مقتول مظلوم ہے, یعنی ظالم صرف ایک ہے, لیکن زنا میں ظالم اور مجرم 2 ہیں. لہذا یہاں 2 اور وہاں 4 گواہ چاہیے. اب آپ دیکھیں ہم ایسے ہی نہیں مانتے اماموں کو. امام کے لیے جو سب سے بڑی شرط ہے ہمارے یہاں وہ یہ ہے کہ امام علم خدا کا مالک ہو. ہم جاہلوں کو امام نہیں مانتے جو مسئلہ اپنی بیٹی سے پوچھا کرتے ہیں, توجہ فرما رہے ہیں, جن کی تاریخ پر نظر ہے وہ سمجھ رہے ہیں. تو امام نے دوسرے سوال کا جواب دیا کہ منی اور پیشاب میں زیادہ نجیس چیز پیشاب ہے, لیکن اس کے باوجود پیشاب صرف پانی سے پاک ہو جاتا ہے انسان پیشاب کرنے کے بعد, لیکن منی کے بعد اسے
غسل کرنا پڑتا ہے, مکمل غسل کرنا ہوتا ہے. امام نے بتایا اس لیے کہ پیشاب کا تعلق صرف مثانوں سے ہے, یعنی وہ ایریا جہاں سے آپ کا پیشاب آ رہا ہے اور آ کر کے باہر نکل رہا ہے. لیکن منی کا تعلق پورے جسم سے ہوتا ہے, کیونکہ منی پورے جسم کا نچوڑ ہوتا ہے, لہذا اس کے لیے آپ کو پورا جسم دھونا پڑتا ہے, پورا جسم پاک کرنا پڑتا ہے, وہ بھی قربت کی نیت کے ساتھ. تیسرے سوال کا جواب امام نے دیا. تیسرا سوال کیا تھا کہ حائض عورت پر نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزے کی قضا کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ نماز پورے سال واجب ہوتی ہے. توجہ فرمائیں, نماز پورے سال واجب ہوتی ہے. اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر کہا ہے, خاص کر کے سورہ بقرہ میں, لن یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جتنی وہ برداشت کر سکتا, جتنی انسان برداشت کر سکتا ہے بس اتنی. اب یہ نماز کا معاملہ اگر یہ ہوتا کہ نماز کی بھی قضا عورتوں پر کر دیتا, کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہر مہینے ان کو گزرنا پڑتا ہے, اس چیز سے, یعنی اس چیز سے انہیں ہر مہینے گزرنا, یہ تکلیفیں شدید ہو جاتی کہ وہ ہر مہینے وہ مطلب اس کیا کہہ سکتے ہیں اس درد سے بھی گزرے اور اس کے بعد پھر نماز کی قضا بھی کرتے ہیں. چونکہ یہ سالانہ تعلق تھا اور وہاں پر روزے کے لیے 1 ماہ کی زحمت تھی, تو جو 10 دن کا روزہ چھوٹ رہا ہے پورے سال میں کبھی بھی وہ اس کی قضا کر سکتی ہیں. اور ایک دوسرا ریزن دیکھیں یہاں پر اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے. کیا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے نقطہ محسوس کریں, آپ نماز پڑھتے ہوئے دوسرا کام نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں, کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی. نماز پڑھتے ہوئے آپ دوسرا کام نہیں کر سکتے, لیکن عورت روزہ رکھ کر کے دنیا کا کوئی بھی کام انجام دے سکتی ہے. اب آپ دیکھیں یہ امام علیہ السلام کا اس طریقے کا مناظرہ اور اس طریقے کی گفتگو ہمیں بار بار اگر ان کی سیرت کو پڑھیں تو لے کر کے آتی ہے کہ دیکھو ایک مومن کے لیے اگر کامیابی ہے تو صرف علم میں کامیابی ہے, اگر نجات ہے تو صرف علم میں ہے. امام آپ دیکھیں, میں ایک جملہ آپ کی خدمت عرض کروں اور بس اپنی بات تمام کر لوں, چونکہ باتیں بہت ہیں لیکن آپ لوگ آلریڈی کافی شورا کو سن چکے ہو, کافی وقت ہو گیا, بس 2-3 منٹ میں اپنی بات میں تمام کر لیتا ہوں. آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جتنے واقعات پڑھیں گے ان کی زندگی کے, کبھی امام مسجد میں بیٹھے ہوئے, کبھی کہیں پر بیٹھے ہوئے, آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ امام کے پاس آتے ہیں اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں, اپنی تکلیف کہتے ہیں, سوال کا جواب لے جاتے ہیں, لیکن آپ کچھ واقعات میں ایسا محسوس کریں گے کہ کوئی آیا ہے اور امام خود اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. دیکھا ہے کہ دیکھا ہے آپ نے؟ ابھی وہ واقعات نقل کرنے کا وقت بالکل بھی نہیں, لیکن میں صرف اشارہ کر کے نکل رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ آتے تو امام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اب جتنے اس طریقے کے واقعات ہیں ان سب میں آپ کو جو کامن فیکٹر ملے گا, جو اصل ریزن ملے گا, وہ صرف ان کی علم اور لیاقت کی بنیاد پر امام کھڑے ہوتے, ان کے علم کی بنیاد پر, ان کے کمال کی بنیاد پر. اب دیکھیں امام کے ایک صحابی تھے, وہ ان کی جو استدلالی حالت تھی, یعنی جو علمی لیاقت تھی, یعنی لوگوں پر اہل بیت کو ثابت کرنا, لوگوں کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے حق کو بتانا, ان کے اندر ایک کمال تھا کہ وہ بہت اچھے طریقے سے حدیثوں کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے وہ ثابت کر لیتے تھے. تو امام نے ایک دفعہ سب سے پہلے وہ صحابی, امام کے سب سے پہلے وہ صحابی جنہوں نے امامت کی مثال دل سے دی ہے, یعنی انسان کا وجود جیسے انسان کا وجود ہے تو دین کا بھی ایک وجود ہے, اور اس وجود کے اندر جو دل ہے وہ امامت ہے. سب سے پہلے تھے وہ صحابی, امام ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو امام نے ایک دفعہ پوچھا, بتاؤ کہ میں تمہاری بہت تعریفیں سنتا ہوں لوگوں سے, میں تمہاری بہت تعریفیں سنتا ہوں کہ امام کے جو فلاں صحابی ہیں بہت اچھا استدلال کرتے ہیں اور بہت اچھا امام کے دین کو ثابت کرتے ہیں, یہ بتاؤ اتنی اچھی اچھی باتیں تم کر کیسے لیتے ہو, اتنی علمی باتیں کہاں سے جاتی ہیں؟ کہا مولا پتہ نہیں, میں بس منہ کھولتا ہوں اور باتیں نکلنے لگتی ہیں. کہا زبان تم کھولتے ہو, الفاظ ہمارے ہوتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ انسان اگر کوشش کرے, کوشش ہمارے مسئلہ کہ ہماری کوشش میں کمی ہے, عطا میں کمی نہیں ہے. اگر انسان کوشش کرے اور صادقاً, آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو جتنی ساری چیزیں جو مسائل آج ہماری زندگی میں, ہم دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب نہیں ہیں, آخرت کے اعتبار سے چھوڑ دیجئے, ہم دنیاوی لحاظ سے کامیاب نہیں. کیونکہ ایک میں آپ کو اصل چیز بتاتا ہوں, آپ دیکھیں جو انسان دنیاوی اعتبار سے کامیاب نہیں, وہ دینی اعتبار سے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میں بہت معذرت کے ساتھ یہ جملہ کروں لیکن یہ حقیقت ہے. میری مراد وہ ہے کہ جو انسان کوشش ہی نہیں کرتا, اللہ نے ایسے انسان کو پھٹکار لگائی کہ جو گھر میں بیٹھا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا, کوشش نہیں کرتا. عزیزان گرامی, امام بڑھاپے کے عالم میں, امام باقر علیہ السلام 2 لوگوں کا سہارا لے کر کے, تکیہ کر کے وہ باہر نکل رہے تھے. ایک آدمی نے امام کے اوپر طنز کیا
کہ بتائیے بنی ہاشم کے شیوخ یعنی بوڑھے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, بڑوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بڑھاپے میں بھی دنیا کی طرف مائل ہے, کمانے کے پیچھے بھاگ پڑ رہے ہیں اور پیسہ اور یہ اور وہ. تو امام نے اس سے کہا کہ دیکھو محنت کرنا کسب معاش کسب دنیا نہیں ہے. توجہ فرمائیں جملے پر, کسب معاش یعنی اپنی روزی روٹی کے لیے محنت کرنا یہ کسب دنیا نہیں ہے. یعنی اگر آپ کسب معاش اپنے گھر والوں کی جو ہے وہ ان کو پالنے کے لیے جو کما رہے ہیں یہ دنیا داری نہیں کہلائے گی, اصل دینداری ہے. توجہ ہمارے بعض اوقات یہ وہم ہوتا ہے کہ بھائی یہ کریں گے یہ کریں, نہیں یہ بھی دینی چیز ہے. اب لیکن ایک کام کہاں پر غلطی ہو جاتی ہے کہ آپ اس کے نام پر جو اس سے اہم چیز ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی دین ہے, اس کا بھی ثواب ہے اگر آپ اپنے اہل و عیال کے لیے نکل رہے ہیں کمانے کے لیے, لیکن اس کے چکر میں آپ نماز چھوڑ دیں جو اس سے زیادہ اہم چیز ہے. تو ایک دین کے حصے کے چکر میں آپ دوسرے حصے کو چھوڑ رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, یعنی جو زیادہ اہم ہے جو واجب ہے آپ اس کو ترک کر رہے ہیں. تو امام نے فرمایا کہ دیکھو کسب معاش جو ہے وہ دنیا داری نہیں ہے بلکہ وہ اطاعت خدا ہے. میں خدا کی پیروی کر رہا ہوں, خدا نے حکم دیا ہے کہ کیا کرو, آپ اپنی دنیا کو کمانے کے لیے نکلو. تو ہم آج دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں دنیا بھی نہیں پائی جاتی ہے, دنیا میں بھی کامیاب نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر نظم و ترتیب نہیں ہے. اگر کسی انسان کے اندر نظم نہیں ہے تو وہ کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. ایک دن آپ پڑھیں اٹھا کر کے کتاب, ایک ہفتہ چھٹی, کبھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ ایک دن 2 گھنٹہ پڑھ لیں اور پھر 1 مہینہ پڑھے ہی نہ, لیکن اگر آپ ہر دن 10-10 منٹ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ ڈٹرمنیشن کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, نظم و ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, تو وہ انسان جو 10 منٹ ڈیلی پڑھ رہا ہے وہ کامیاب ہوگا. تو سب سے بڑی چیز کی ایک بار کھانا نہیں کھا لیں, ہم کھانا کیسے کھاتے, 10 دن کے ایک بار کھا لیتے نہیں. تو ہمارے کسی بھی کام میں چاہے وہ تعلیم ہو چاہے وہ کوئی, ہمارے نظم و ترتیب نہیں ہے. ایک دن خوب ساری نماز پڑھ لی, مستحبات واجبات سب, اور دوسرے دن کچھ بھی نہیں. یہ مسئلہ ہے. بس میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. آخر 2 چھوٹی چھوٹی حدیثیں اس پر میں اپنی بات کو, چونکہ ابھی تقریر تو جو ہو گئی امام کے بارے میں, اب حدیث یہ ہوتا ہے کہ آپ امام کے بیانات سے کیا سیکھتے ہیں. بس 2 چھوٹی چھوٹی حدیثیں, ایک حدیث وہ جو میں سنا چکا ہوں, بس اس کو آپ سن لیں کہ امام نے کس طریقے سے مکمل فرمایا ہے. دیکھیں مجھے آپ لوگوں کے وقت کا خیال ہے لیکن میں نے اسی لیے بہت کچھ چھوڑ دیا. بس حدیث سنیں کہ انا حدیثنا, امام باقر علیہ السلام کی انا حدیثنا یحیی القلوب. امام فرماتے ہیں دیکھیں محفلوں یا مجلسوں کی اتنی اہمیت کیوں ہے, اس لیے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہماری جو حدیثیں ہیں, ہمارے جو بیانات ہیں, جو ہمارے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں, اس سے انسانوں کے دل زندہ ہوتے ہیں. یعنی ہم اپنے جسم کو غذا پہنچاتے ہیں, نہیں پہنچائیں گے جسم مر جائے گا, ہمارے دل بھی مر جاتے ہیں. لہذا اگر ان کو حیات چاہیے, ان کو غذا چاہیے, ان کو سانس چاہیے, تو یہ ہمارے ذکر کے ذریعے سے ملتی ہے. تو ہمارے ذکر جو ہے وہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں. اب یہ آخری جملہ جس کے لیے میں حدیث سنا رہا ہوں, وقال منفعته, اس کا فائدہ کیا, امام نے فرمایا فائدہ کیا, فی الدین, دین میں اس کا فائدہ کیا ہے کہ اشد علی الشیطان من عبادت 70,000 عابد. یعنی ہمارے ذکر کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیطان پر زیادہ گراں گزرتا ہے, بھاری گزرتا ہے, بنسبت یہ کہ 1000 عابد عبادت کرتے ہو. یعنی 1000 عابد کی عبادت شیطان پر اتنی بھاری نہیں گزرتی جتنا ہمارا ذکر بھاری گزرتا ہے. کیوں میں یہ جملہ امام نے کیوں کہا, آپ توجہ فرمائیں. یعنی ایک انسان, ایک عابد کی عبادت جو اہل بیت کی محبت سے خالی ہے, اس کی ہر چند کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن اہل بیت علیہ السلام اگر آپ ان کی محبت, ان کی ولایت اپنے دل میں رکھتے ہیں تو شاید عبادت میں تھوڑی کمی ہو, لیکن اس کمی کے ساتھ اس عبادت کی قیمت وہ 1000 عابدوں کی عبادت سے زیادہ ہوگی. لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم کمی کریں جان بوجھ کر کے. بس آخری حدیث اور آپ کے زحمت تمام. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت, کوئی اہل بیت کا چاہنے والا نہیں تو ہم بہت کوشش کرتے ہیں ثابت کریں کہ بھائی اہل بیت حق ہیں, وہ لوگ ناحق ہیں, اور یہ ہم حدیث یہ وہ خوب کوشش کرتے ہیں. امام اس کے لیے کیا فرماتے ہیں ذرا سن لیجئے. امام کہتے ہیں قال الامام الباقر لا تخاصموا الناس, لوگوں سے جھگڑا مت کرو. کس سلسلے میں فإن الناس لو استطاعوا ان يحبونا لحبونا, اگر ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہم سے محبت کرنے کی تو وہ ہم سے محبت کرتے ہیں. توجہ فرمائیں, اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے صلاحیت شرط ہے. جس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے آپ لاکھ کوشش کر لیجیے تو ان سے جھگڑا کرنے کی ضرورت, ان کے اندر صلاحیت ہوتی تو ہم سے محبت کرتے ہیں. اگر کسی چیز کے, کسی موتی کے اندر چمکنے کی صلاحیت ہے وہ چمکے گا, آپ کو اس کو پینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے کا جملہ کہ ان اللہ اخذ میثاق الناس,
اللہ نے لوگوں سے وعدہ لے لیا تھا جب ان کو پیدا کیا تھا نا, میثاق میں ہی وعدہ لے لیا تھا ہماری محبت کے بارے میں. اللہ نے ہماری محبت کے بارے میں لوگوں سے پہلے ہی وعدہ لے لیا. فلا یزید فیہ احد ابدا. اب جتنا وعدہ لوگ کر چکے ہیں, یعنی جتنے لوگ ہماری ولایت کو وہاں مان چکے ہیں, ایک بھی اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا. جو وہاں میثاق میں مان چکے ہیں اب اس سے زیادہ بڑھنے والے نہیں ہیں. ولا ينقص منهم احد ابدا. اور ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہونے والا نہیں ہے. ہاں, اپنے تئیں ہم کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے اہل بیت کے علوم کو لوگوں تک صحیح طور پہ پہنچائیں, خاص کر کے اپنے گھر, اپنے دوستوں میں, اور جتنا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اپنا ماحول ہم ٹھیک کریں گے. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ جتنا زیادہ ہو سکے علم حاصل کریں. سائنس کے اعتبار سے بھی, اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کے اعتبار سے, پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی علمی لیاقت کا وارث بنا سکیں.